آپ ہمیشہ اچھی خوشبو استعمال کیجیے کہ خاوند جس کو سونگھنا پسند کرے۔ خوشبو سونگھنے سے انسان کے دل میں محبت کے جذبات موزن ہوتے ہیں۔ اسی لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کرے کہ وہ زیادہ نہ پھیلے اور خاوند قریب آئے تو اس کے دل کو جیت لے۔ ہاتھوں کی کنجی، دو ہاتھ یہ بھی کنجی ہے۔ جب آپ کسی موقع پہ بات کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے دیں گے یا اپنے خاوند کے کندھے پہ رکھ دیں گے تو آپ کی بات کرنے کا خاوند پہ اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ اس میں اپنائیت آ جائیں گی، اس میں محبت آ جائیں گی۔ ہاتھ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اور ایک چیز جسے کہتے ہیں بوسہ، حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بیوی کے قریب ہونا چاہو تو اس کو پیغام دو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پیغام دیا کرے؟ فرمایا کہ بوسہ محبت کا پیغام ہے۔ جب تم بیوی سے اکٹھا ہونا چاہو، اگر بوسہ دو گے تو پیغام پہنچ جائیں گا۔ یہ بوسہ ایسی گونگی چیز ہے، یہ سب کچھ ہی کہہ دیتی ہے۔ یہ بوسہ ایسی گونگی چیز ہے کہ دنیا و جہان کا پیغام سب کچھ دے دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جو میاں اپنے بیوی کا دل بوسے سے نہیں جیت سکتا تو وہ اس کا دل تلوار سے بھی نہیں جیت سکتا۔ اس لیے اگر کبھی دیکھے کہ دل کے اندر کچھ فرق ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کو استعمال کیجیے اور دوسرے بندے کو اپنے محبت کا پیغام پہنچا دیجیے۔ اداؤں کے تعویذ، یہ جو عورتیں تعویذوں کے لیے آتی ہے کہ حضرت کوئی تعویذ دے، میرا خاوند میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، حیرت کی بات ہے۔ یہ جوان العمر بیوی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی، سمجھ دی، تعلیم دی، شکل دی، سب کچھ دیا، اور یہ تعویذ مانگتی پھرتی ہے۔ یاد رکھنا، عورت اگر نیکوکار سمجھدار ہے تو اس کی ہر ادا مرد کے لیے تعویذ ہے۔ اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی کششیں ایسی رکھ دی ہے، مرد کی کششیں ایسی رکھ دی ہے کہ عورت کی ہر ادا مرد کے دل میں تعویذ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو اداؤں کے تعویذ دیے، باتوں کے تعویذ دیے، ان تعویذوں کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کاغذ کے تعویذوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تھکا ہوا خاوند آتا ہے، آگے سے بیوی بھی تھکی ہوتی ہے۔ اب تھکا ہوا بندہ اور تھکی ہوئی بیوی سے ملتا ہے تو کیا فرحت پائیں گا؟ تر و تازہ ہوا کرے۔ جب خاوند آیا کرے تو اس کے سامنے محبت سے بات کیا کرے اور کھلے چہرے کے ساتھ استقبال کرے۔ پھر دیکھیے کہ گھر کے اندر کیسے خوشی آتی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، اپنے خاوند کی تعریف کرنا عیب نہیں ہے بلکہ بہت بڑی نیکی ہے۔ صحابیات کی سنت ہے، وہ اپنے خاوند کی تعریف میں کیا کیا کہتی تھی۔ جب آپ کسی کی اچھی تعریف پہ اس کی بات کریں گے تو وہ اپنی بری باتوں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں گا، مگر آپ تو زبان پہ تعریف لانا گوارا ہی نہیں کرتی۔ ایسا ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے کہ خاوند کی تعریف کرتے ہوئے عورت کی زبان گم ہو جاتی ہے۔ سنیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعریف کرتی تھی۔ حیران ہوتے ہوئے سنیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا فرمایا۔ ایک آسمان کا بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے، لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اب بتائیے، جب بیوی پیار کے ان الفاظ سے خاوند کی تعریف کریں گی تو خاوند کی مت ماری گئی کہ وہ بیوی کو پیار نہیں دیں گا۔ اس لیے فرمایا کرتی تھی،
کہ اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی اگر عورتیں اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کے بجائے اپنے دل کے ٹکڑے